وہ صلاحیتیں ودیت کر دی گئی، وہ فیکلٹیز، سمع اور بصر اور فؤاد، دیکھو سنو نتیجہ نکالو اور آگے بڑھو۔ آپ نے چیز دیکھی، ایک سنی، نتیجہ نکالا، اس کو نوٹ کیا، آگے بڑھے، پھر کوئی چیز دیکھی، پھر کوئی سنی، اپنے سابق جو نتیجہ آپ نے نکال کر محفوظ کیا تھا اپنی میموری میں، اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، کوئی اور نتیجہ نکل آیا اور آگے بڑھے۔ تو یہ تو سٹیپ بائی سٹیپ، قدم با قدم انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ ہرگز فتنہ نہ ہوتا، میرے الفاظ پر توجہ کیجئے، اگر اس کے ساتھ متوازن طور پر ایمان اور روحانیت کا ارتقا بھی ہوتا ہے، اگر اس کے ساتھ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، آخرت کا ایمان، منزل انسان کی جو ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، اگر یہ چیزیں ساتھ کے ساتھ ہوتی تو یہ ہرگز فتنہ نہیں۔ فتنہ در حقیقت اسے جس نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اسباب ہوئے ہیں، اور وہ اسباب آج مجھے بیان کر دیں کہ در حقیقت موجودہ عیسائیت اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت بڑا گیپ ہے، اپالنگ گیپ ہے، بڑا مہیب خلا ہے، بڑی وسیع خلیج ہے جو حائل ہو چکی ہے کہ ایمان اور روحانیت ختم ہوتے چلے گئے اور یہ ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ڈیولپمنٹ بڑھتی چلی گئی۔ ان دونوں کے درمیان جو مہیب خلا پیدا ہوا ہے اس نے اسے فتنہ بنا دیا ہے، اور عظیم ترین فتنہ بنا دیا۔ ورنہ اگر اس کے ساتھ ہی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور انسان کے اندر ایمانی کیفیات، اس کی روحانی کیفیات اگر یہ بھی برقرار رہتی، بلکہ اس کے ساتھ متوازن طور پر ان کو ترقی کرنا چاہیے، تو یہ ہرگز فتنہ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اگرچہ دجالی فتنے کے جو صفات، اس کے اوصاف، اس کی علامات، اس کے مظاہر جو بھی حدیث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا، وہ سب در حقیقت تعبیر ہے اس دور کا جو محاورہ ہے، اس دور کی جو زبان ہے، اس دور میں جن الفاظ سے گفتگو کی جا سکتی تھی، اس دور کے ایڈیم میں آج کی جو سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی ہے، گویا کہ اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہوگا۔ لیکن اس شے کو فتنہ بنانے والی شے در حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلیج حائل ہو چکی ہے ایمان اور روحانیت، اور دوسری طرف سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں ان دونوں کے درمیان اتنا بعد اور فصل پیدا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے فتنے کی شکل اختیار کی۔ اس کا سبب کیا ہے، آج ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ دیکھیے حضرت مسیح علیہ السلام کا دین، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سورہ کہف کے پہلے رکوع میں تذکرہ انہی کا ہو رہا ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ان آیات کا پہلے ترجمہ آپ سن لیجئے، جو پہلی آیات ہے ان کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، جو بالکل سیدھی ہے اور خبردار کرتی ہے ایک ایسی بڑی عظیم اور مہیب جنگ سے کہ جو خاص اللہ کی طرف سے ہوگی، اور بشارت دیتی ہے مومنین کو جو نیک عمل کریں کہ ان کے لیے بہت بڑا اور بہت عمدہ اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب دوہرا کر بات آئی، اور تاکہ خبردار کر دے ان کو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہیں ہے ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی علم، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا، کوئی عقلی دلیل نہیں، کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں، اللہ کے اتارے ہوئے کسی صحیفے میں اس کے لیے سند نہیں۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، بہت بڑی بات ہے کہ جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، نہیں بول رہے یہ، نہیں کہہ رہے یہ مگر جھوٹ۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے آثار پر۔ یہ آثار کے لفظ کو میں ابھی جو کتو رکھ رہا ہوں، بعد میں اس کی وضاحت کروں گا۔ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے اس حدیث پر، یہ حدیث قرآن، اس پر اگر یہ ایمان نہ لائے، جیسے کہ وہاں فرمایا گیا تھا اگر رحمت خداوندی میں داخل ہونا ہے اے بنی اسرائیل تو یہ شاہدرہ ہے رحمت خداوندی کا قرآن حکیم، آؤ اور داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر ان عیسائیوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے اگر وہ اس حدیث پر، یہ حدیث اللہ، اللہ کی کتاب، احسن الحدیث کتاب متشابہہ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اگر اس اللہ کی حدیث پر، اللہ کی کتاب پر یہ ایمان نہ لائے
تو جو ان کے آثار ہوں گے، جو نتائج نکلیں گے، ان پر اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو صدمے اور رنج اور غم سے ہلاک کر دیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ آیات کے جن میں تذکرہ ہو رہا ہے عیسائیت کا، لیکن عیسائیت سے مراد کیا ہے اسے سمجھیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا دین تو بعین ہی وہی دین تھا جو دین آدم سے لے کر محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے دین میں کوئی فرق نہیں۔ دین توحید